لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم تفسیر قرآن درس قرآن کے بیان میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مطالب، مفاہیم، معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے بیان میں اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ میں آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہمارے درس میں ہے وہ آیت نمبر 103۔ اللہ کا فرمان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ چونکہ یہود دنیا کی لالچ میں دنیا کی سرداری نہ گنوا جائے، دنیا کی سرداری نہ چھوٹ جائے، دنیا میں جو رہنمائی ہو رہی ہے، دنیا میں جو رہنما بن بیٹھے ہیں یہ سب نہ چھوٹ جائے، کمائی کا مسئلہ ختم نہ ہو جائے، نذرانے تحائف ملنا بند نہ ہو جائے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہود کے بڑے بڑے سردار جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچاننے کے بعد بھی ایمان لانے کے منکر ہوئے، صرف دنیا کی دولت کے چکر میں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ کہا گیا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے کئی گنا فائدے کی چیز آخرت میں وہ پاتے، مرنے کے بعد پاتے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے کئی گنا اچھی چیزیں ان کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا نہ ہی علم ہے، نہ احساس ہے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 24، 104۔ آیت نمبر 104 آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑا پیارا شان نزول ہے اس آیت کا، آپ اس توجہ سے سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے جس کے آداب، جس کے طور طریقے اور جس کی تعظیم بجا لانے کا حکم اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے اس آیت میں کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے، جب حضور علیہ السلام صحابہ کو کچھ تعلیم فرماتے، کچھ سکھاتے، تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ وہ جب آقا کی بات سنتے، آقا جب ان کو کچھ بات ارشاد فرماتے تو درمیان میں صحابہ کبھی کبھی کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی یا رسول اللہ رعایت فرمائیے ہمارے حال کی، ہم نے ابھی یہ بات سنا نہیں، آپ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا۔ راعنا کا جو لفظ ہے یہ یہودیوں کی لغت میں، یہودیوں کی زبان میں بے ادبی کا معنی رکھتا تھا۔ یہودیوں کے یہاں راعنا کا معنی اچھا نہیں تھا، ایسا معنی نہیں تھا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، ایسا معنی یہودیوں کی لغت میں لفظ راعنا کا نہیں تھا۔ اگرچہ صحابہ جو عربی زبان بولتے تھے ان کی لغت میں تو راعنا کا مطلب رعایت کیجئے، لیکن یہودیوں کی لغت میں لفظ راعنا کا جو معنی تھا وہ اچھا نہیں تھا، بارگاہ رسالت کے استعمال کے قابل نہیں تھا۔ اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، چونکہ یہود بھی آقا کی بارگاہ میں آتے تھے
اور آقا کی باتیں سنتے تھے. کئی بار سوال و جواب بھی کا معاملہ بھی ہوتا تھا. یہود کے سوالات ہوتے, پیارے آقا علیہ السلام کے جوابات ہوتے تھے. کئی دیگر معاملات میں بھی یہود بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے. اب جب یہود بارگاہ میں آتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کی, تو یہاں راعینا کا لفظ یہودی بھی استعمال کرنے لگے, اور ان کی نیت اپنی لغت تھی, اپنی زبان تھی, کہ ان کی زبان میں راعینا کا لفظ جو ایک معیوب لفظ تھا, ایک ایسا لفظ جس کا معنی رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے استعمال کے قابل نہیں تھا, اس کے بعد بھی وہ اپنی لغت کی نیت کر کے بارگاہ رسالت میں لفظ راعینا کا استعمال یہودی لوگ کرنا شروع کر دیے. اب صحابہ کرام میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے. رسول اللہ کے یہ صحابی ہیں, ان کو یہودیوں کی زبان آتی تھی, اور یہودیوں کی زبان جب آتی تھی تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ راعینا کا معنی ان کی لغت میں کیا ہے. آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا. وہ صحابی رسول نے ایک مرتبہ یہودیوں کی زبان سے جب راعینا سنا تو وہ صحابی رسول نے فرمایا, اے دشمنان خدا, تم پر اللہ کی لعنت, اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا کہ خبردار لفظ راعینا رسول اللہ کو نہ کہنا, چونکہ یہودی لوگ راعینا بول رہے تھے, اور راعینا کا معنی ان کی لغت میں اچھا نہیں تھا, رسول اللہ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں تھا. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی یہ جملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں استعمال نہ کرے, اگر کوئی استعمال کیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہودیوں نے کہا, جب ایسا ہوا تو یہودیوں نے کہا, ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. یہود لوگ کہنے لگے آپ ہم پر غصہ ہو رہے ہیں, ہم راعینا بول رہے ہیں, تو مسلمان بھی تو راعینا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر, جب وہ سنا کہ مسلمان بھی راعینا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, تو پھر یہ تکلیف ہوئی ان کو, یہ غمگین ہوئے حضرت معاذ بن جبل, اور تکلیف میں آ کر, رنجیدہ ہو کر, غمزدہ ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی, اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا. الحمدللہ. یعنی اب جیسے ہی حضرت معاذ بن جبل پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے نا, تو ویسے ہی قرآن کی آیت آئی, اور قرآن نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ خبردار اب بارگاہ رسالت میں کوئی راعینا کا استعمال نہیں کرے گا. اب اگر اس طرح کی کوئی بات ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ انظرنا کہیں گے, راعینا کے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں پابندی لگا دی گئی. اب آپ غور کیجئے کہ بارگاہ رسالت کے آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. بارگاہ رسالت میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. لفظ راعینا کا استعمال یہودیوں کی لغت میں چونکہ اچھا نہیں تھا, اچھا معنی نہیں تھا اس کا, وہ معنی رسول اللہ کی شان کے خلاف تھا, تو رب نے اس لفظ پر پابندی لگا دی. گویا کہ ہر ایسے الفاظ, ہر ایسا لفظ, ہر ایسے جملے, ہر ایسے کلمات, تمام وہ جملے, تمام وہ کلمات جن سے ادنا سی بھی گستاخی اگر جھلکتی ہو, ایسے الفاظ کا استعمال رسول اللہ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعینا پر پابندی لگا کر انظرنا کہنے کا حکم دیا. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ راعینا کے استعمال پہ پابندی لگا کر انظرنا کے استعمال کا حکم دے کر کے ایک یہ بھی پیغام الحمدللہ رب نے عطا فرما دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں صرف وہی الفاظ کا استعمال کریں, میرے محبوب کے لیے انہی الفاظ کا استعمال کریں جن میں آداب ہو, جن میں اچھائیاں ہو. ادنا سی بھی گستاخی جن الفاظوں میں ہو, ان الفاظوں میں سے کسی لفظ کا بھی استعمال میرے محبوب کے لیے, میرے محبوب کی بارگاہ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ بارگاہ رسالت میں ادب سے پیش آنی چاہیے. اب بھی اگر آپ کو کبھی مدینہ جانا نصیب ہو, آپ کی قسمت کی عید ہو, رب ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اگر مدینہ تشریف لے جائیں تو اب بھی سمجھے کہ جب آپ مسجد نبوی میں ہیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اور رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب اب بھی آپ کے لیے باقی ہے. یہ الحمدللہ اسلاف کو آپ جب پڑھیں گے, سیرت عمر فاروق اعظم پڑھیں, سیرت امام مالک پڑھیں, عشا خان کی سیرت پڑھیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اسلاف جب مسجد نبوی میں روزے کی جالی کے سامنے ہوتے تھے تو خود کو یوں پیش کرتے تھے کہ گویا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں.
تو اب بھی بارگاہ رسالت میں اگر ہو، آپ مسجد نبوی میں ہو، اپنی زبان پہ قابو رکھیں اور بولے ہی نہ، بہتر تو ہے کہ بولے ہی نہ، بولنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، نعت پڑھیں، کچھ اچھا بولیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھیں، سلام عرض کریں، ورنہ دیگر کوئی دنیاوی بات میں مسجد نبوی میں یا مسجد نبوی کے احاطے میں، روضے کے آس پاس کہیں پر بھی دنیاوی کسی بات میں مصروف نہ ہو، یہ بارگاہ رسالت کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو بارگاہ رسالت کے آداب یہ رب سکھاتا ہے۔ یہ جو تفسیر کی باتیں میں نے آپ کو عرض کی، یہ تفسیر قرطبی سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کے تحت لکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کئی معنیوں میں اگر کوئی معنی خراب ہے، کوئی معنی اچھا ہے، کوئی معنی خراب ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کرنے چاہیے کہ جبکہ اس کے استعمال میں برے معنی کی طرف بھی توجہ جاتے ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، اور تعظیم کے متعلق احکامات بھی خود جاری فرماتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں رہو تو واسمعوا، توجہ سے سنو، اتنی توجہ سے سنو کہ دوبارہ کہنے کی حاجت ہی نہ پیش آئے کہ انظرنا یا رسول اللہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہماتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور علیہ السلام توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی، رسول اللہ کی بے ادبی، یہ کفر ہے۔ اس کے بعد آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105، اللہ کا فرمان، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، اللہ کا فرمان، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کی تفسیر کو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے ایک بہت ہی دلچسپ بات کا علم اس آیت پاک میں ہے۔ ترجمہ سنیے پہلے، ترجمہ کنز ایمان۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں، ترجمہ کنز ایمان میں اس آیت نمبر 106 کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کی کچھ آیتیں منسوخ بھی ہوئی ہیں۔ یہ منسوخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کس انداز میں ہوئی تھی آیتیں، اس تعلق سے اور اس کی دیگر تفصیلات بھی آپ سنیے، بڑی توجہ طلب باتیں ہیں اور دلچسپ باتیں ہیں، ایک زبردست علم ہے اس آیت میں۔ پہلے آپ لیتے نسخ کا معنی کیا ہے، منسوخ، نسخ کیا معنی ہے اس کا؟ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اس کو نسخ بولتے ہیں۔ جیسے کوئی حکم آیا تھا، شریعت کا کوئی حکم آیا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد دلائل کے ساتھ دوسرا حکم آ گیا جو پہلے حکم کو بند کر دیتا ہے کہ اب پہلا والا حکم نہیں، اب یہ والا حکم چلے گا، تو جو پہلے والے حکم کو بند کر دیے اس کو نسخ بولتے ہیں۔
ایسا اسلام میں کئی سارے معاملات میں ہوئے ہیں کہ پہلے ایک حکم آیا، پھر اس کے بعد اس کے الٹا کوئی دوسرا حکم آ گیا، پہلے حکم کو منع کر دیا کہ اب پہلا نہیں، اب یہ چلے گا. اس کو نسخ بولتے ہیں. یہ جو تعریف میں نے عرض کیا نسخ کی، یہ تفسیر خازن سورہ بقرہ میں 106 نمبر آیت کے تحت لکھی ہے. اور یہ حقیقت میں سابقہ یعنی پہلے حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن پہ یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب پہلا حکم بند ہی ہونا تھا تو وہ حکم آیا کیوں تھا؟ تو دراصل یہ ہے کہ وہ حکم جو پہلا تھا جو بند کیا گیا وہ اس کی مدت ہی اتنی تھی، اس حکم کا کام ہی اتنے دنوں تک تھا. اب یہ دن اس کے پورے ہو گئے، اب آگے کے لیے دوسرا حکم ہونا ہے تو پہلے حکم کو بند کر کے دوسرا حکم آتا ہے. رب بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کب کون سا حکم چاہیے، بندوں کے لیے شریعت کا کون سا معاملہ کب ہونا چاہیے، یہ رب سے بہتر کون جانتا ہے. تو وہ رب ہی ہے جو پہلا حکم بھیجا، پھر وہی رب ہے جس نے پھر وہ دوسرا حکم لا کر کے پہلے حکم کو بند کر دیا. تو یہ رب کے معاملات ہیں. ہمیں بس اتنا سمجھنی چاہیے کہ جو حکم جتنی دن تک رہا وہ حکم کی مدت ہی اتنے دن تھی، پھر اس کے بعد جب دوسرا حکم آیا، یہ میرے رب کی حکمت ہے کہ اب دوسرا حکم جب آیا تو وہی حکم بندوں کے لیے اچھا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا. ایک یہ بات بھی ہے کہ قرآن نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا. منسوخ کرنے کا مطلب قرآن آنے کے بعد پچھلی کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بند کیا گیا. کہ اب قرآن آ گیا ہے، اب توریت پر عمل نہیں چلے گا، زبور پر عمل نہیں چلے گا، انجیل پر عمل نہیں چلے گا، اب عمل صرف قرآن پہ کرنا پڑے گا. قرآن نے پچھلی آسمانی کتابوں کو منسوخ فرمایا. تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ یعنی منسوخ کرنے والا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. دونوں عین حکمت ہیں، دونوں میں حکمت ہے. جو جیسا میرا رب کیا وہ الحمدللہ وہی بہتر ہے. اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا حکم تھا جس کو ختم کیا گیا، بعد میں آنے والا پہلے سے زیادہ بہتر اور زیادہ آسان ہو. لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں. کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے. جیسے دن نکل آتا ہے رات چلی جاتی ہے نا، تو کوئی بولے رات کیوں گئی؟ ارے بھائی اس کا جانا ہی کام تھا. جیسے ہی رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، تو بولے دن کیوں چلا گیا؟ اس کا جانا ہی بہتر تھا. بچہ بچپنا رہتا ہے، جوانی آئی تو بولے یار بچپنا اس کا کہاں چلا گیا؟ تو وہ جانے کا تو چلا گیا، اب جوانی آ گئی. جوانی کے بعد بڑھاپا آ جائے تو کوئی بولے جوانی کہاں چلی گئی؟ تو یہ ایک بے عقلی والی باتیں ہیں نا. تو جو چیزیں جانے کی وہ چلی جاتی ہے، جو بعد میں آتی ہے اللہ کے کرم سے وہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ میرے رب کی حکمت ہے. رب جو کرتا ہے، رب حکیم ہے. حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں. تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی. صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی. ناسخ مطلب بعد میں جو حکم آتا ہے اس کو بولتے ہیں. کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام کو تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں. جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیاوی کام کا حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے. نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ کفار و مشرکین کا انکار تو ایک معنی کر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں یہ چیزیں کہ ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے. لیکن یہود بنی اسرائیل ان کو تو پتا تھا، کیونکہ بہت سارے احکام جو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھے بعد میں نہیں ہوئے. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی لیکن وہ بعد میں نہیں رہا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی شریعت میں تمام جانور حلال تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض جانور حلال بعض حرام ہو گئے. تو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل فرمایا
اور وہی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بعض شریعتوں میں کوئی چیز حلال اور بعض شریعتوں میں کوئی چیز حرام، وہ رب کی حکمت ہی ہے۔ اب جب قرآن آ گیا تو قرآن آنے کے بعد اب دیگر ساری شریعتوں کا دروازہ بند ہو کر کے عملی طور پر صرف اور صرف قرآن ہی الحمدللہ ایک دستور العمل ہے۔ جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ جس طرح اچھا کوئی قرآن کا پہلا حکم تھا، بعد میں دوسرا حکم آیا تو دوسرا حکم پہلے حکم کو بند کر دیا، یہ قرآن سے ہی قرآن کا حکم بند ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث متواتر کہلاتی ہے، اگر حدیث متواتر قرآن کی کسی آیت کے حکم کے خلاف ہو تو یہ حدیث متواتر وہ قرآن کے آیت کے حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ کبھی اب یہ جو منسوخ ہوتا ہے نا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، آیت ہے تلاوت کی جاتی ہے قرآن میں ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا منسوخ ہوتا ہے کہ اس کا حکم بھی منسوخ اور اس کی تلاوت بھی منسوخ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن میں ہی وہ آیت نہیں ہے، پہلے آئی تھی لیکن نہیں ہے، قرآن لکھنے کے بعد اسے چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں پہلے تھی، پھر لوگوں کو بھلا دی گئی۔ تو دو طرح کے منسوخ ہوتے ہیں، ایک حکم چلا جاتا ہے تلاوت باقی رہتی ہے، اور دوسرا حکم بھی چلا جاتا ہے اور تلاوت بھی چلی جاتی ہے۔ دونوں طرح کے نسخ منسوخ کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اور توجہ سے سنیے، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے، یہ روایت آپ دیکھیے، آپ کو پوری بات اور واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ یہ روایت آپ سنیے انشاءاللہ اور بات واضح ہو جائے گی۔ ایک انصاری صحابی ہیں، تہجد کی نماز میں روز ایک سورت وہ پڑھتے تھے۔ اب آج ایک دن ایسا آیا کہ وہ جب اس کی رات کو وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو تہجد کی نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہ سورت پڑھنا چاہا، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے سرے سے وہ سورت یاد ہی نہیں آئی، صرف بسم اللہ یاد رہا، وہ اور کچھ اس سورت کی تعلق سے کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا، جب صبح ہوئی صبح بھی وہ یاد نہیں رہا، اب وہ بھول ہی گئے، ذہن میں آ ہی نہیں رہا کیا تھا وہ۔ جب صبح ہوئی تو اپنے اصحاب سے صحابہ سے اس کا ذکر کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ وہ سورت تم اکیلے نہیں بھولے، وہ ہم بھی بھول گئے ہیں، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی، ہمارے یادداشت میں بھی وہ سورت نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا، جب تمام صحابہ کا یہ حال ہوا کہ اب کسی کو ہی وہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور واقعہ عرض کیا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی، کہ جو سورت آئی تھی وہ سورت آج کی رات اٹھا لی گئی ہے، اب وہ سورت ہے ہی نہیں ہے، اب اٹھا لی گئی، یعنی ایسا اٹھا لی گئی کہ لوگوں کی ذہن سے بھی اٹھا لیا گیا۔ غور کیجئے رب کی قدرت پر۔ سب نے بارگاہ رسالت میں جب یہ عرض کیا تو آقا نے فرمایا آج وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ رب کی قدرت دیکھیے، جن کتابوں میں جن کاغذوں میں یا جس جگہ بھی وہ آیت لکھی ہوئی تھی اس جگہ سے ہی اس آیت کو ہی اس کا نقش، اس کی تحریر بھی اٹھا لی گئی، لوگوں کے ذہن سے، لوگوں کے دماغ سے، تمام چیزوں سے الحمدللہ وہ صورت اٹھا لی گئی۔ یہ میرے رب کی ایک عظیم الشان قدرت ہے الحمدللہ۔ تو یہ نسخ کرنے کا ایک میرے رب کا انداز ہے کہ جس کا حکم، جس کی تلاوت دونوں منسوخ ہو جاتی ہے، اس کو میرے رب تبارک تعالیٰ لوگوں کے ذہن و دماغ سے جہاں لکھی ہے اس کی تحریر سے بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہ حدیث دلائل النبوہ للبہقی کے جلد نمبر 7 صفحہ 157 میں لکھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ نہ اتی بخیر، اگر ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا لاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر ہی حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پہلے حکم تھا کہ اپنے سے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ صرف 2 گنا تک،
کہ لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا. اور زیادہ ثواب کی مثال ہے، جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی. پہلے حکم یہ تھا کہ روزہ اگر رکھ رہے ہیں، نہیں رکھنا ہے یا دل نہیں کر رہا ہے تو روزہ نہ رکھ کر کے اس کا فدیہ ادا کر دو. یہ بھی پہلے تھا، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا گیا کہ اب فدیہ زندگی میں تو نہیں چلے گا، آپ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، روزے کے بدلے میں فدیہ کی اجازت نہیں. اور جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے، فدیہ میں وہ ثواب نہیں جو ثواب روزے میں ہے. تو پہلے کم ثواب تھا، بعد میں زیادہ ثواب والا حکم آ گیا. سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے، جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. یعنی یہ حکم بھی تبدیل ہوا تھا نا. پہلے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں پھر رسول اللہ کی چاہت کے مطابق کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا. تو ایک آسان ہو گیا نا، الحمدللہ. حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107، اللہ کا فرمان، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ترجمہ کنز ایمان، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہ مددگار. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے. رب کا ملک ہے، رب کی ملکیت ہے، رب نے پیدا کیا، جو چاہے جب چاہے جاری کرے. جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ ہی مددگار. تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا مدد نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے. رب ہی کسی کو مدد کرنے کی اختیار دے دے، رب ہی کسی کو یہ پاور دے دے کہ یہ مدد کر سکتا ہے، تب تو کرے گا. لیکن رب کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے آ جائے، ہرگز کوئی کسی کی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کر سکتا. رب کے مقابلے میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے موت نازل کیا کہ اب اس کو مرنا ہے، اب کوئی مدد کرے کہ موت کو ٹالنا ہے، تو رب کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے. رب نے کسی پر بیماری لائی کیا کہ اس کو یہ بیماری ہونا ہے، تو دنیا اس کی مدد میں لگ جائے، وہ بیماری ہوگی، ہو کر رہے گی ان کو. تو یوں یہ ہے کہ رب کے مقابلے میں تو مدد کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، ورنہ رب کی اختیار، رب کی دی ہوئی طاقت سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی رہتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے، نابینا نے اندھے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا کر ٹھیک کرتے تھے. فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر کے مدد کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کرام کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، اللہ کا فرمان، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. ترجمہ کنز ایمان، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کی تختیاں ملی تھی، تورات شریف جو کتاب آسمانی ملی تھی، وہ ایک بار میں ہی کوہ طور پر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ پوری کتاب عطا فرما دیے. اب رسول اللہ پر ایک بار میں پورا قرآن تو نازل نہیں ہو رہا تھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال سے زائد کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. تو کچھ یہودی آئے حضور کے پاس، کہنے لگے کہ ان کے تو بیجا سوال موسیٰ علیہ السلام سے ہی تھے، یہ بیجا سوال، بیکار قسم کا سوال جنہوں نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا.
کہ آپ یوں کریں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت ایک بار میں آئی ویسے آپ بھی قرآن ایک بار میں لے آئیں۔ اور بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے، رب کو دیکھیں گے، فرشتوں کو لے آئیں، تب ہم دیکھ کے اسلام لے آئیں گے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات نہ قبول کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے چکر میں نہ پڑیں، ان کے آبا و اجداد نے، بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبیوں سے بھی بیکار قسم کے سوال کیے تھے۔ یہ جو تفسیر میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر خازن میں آیت نمبر 108 سورہ بقرہ کے تحت لکھی ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ مکہ کے مشرکین نے بھی کہا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے ظاہری طور پر آ جائیں، ہم دیکھ لیں۔ کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیجئے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح کے فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ یہ تفسیر طبری، تفسیر جلالین میں، تفسیر ساوی میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی منع ہے۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائے جن کی حاجت ہو، زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ کثرت سے سوال کرنا، بیجا سوال کرنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی خال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں خوبصورت جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد اور مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعبیریں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بیجا سوال نہ کریں، غیر ضروری سوال نہ کریں، سوال اس وجہ سے نہ کریں کہ ہم اس کا امتحان لے رہے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ نہیں، تو اس طرح کے سوال، اس طرح کے انداز کی شریعت قباحت بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حکم شرع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔